یہ بڑھتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق 4 وٹامن اور غذائی اجزاء ایسے ہیں جو نہ صرف آپ کے جسم کے بہترین دوست ہیں بلکہ امنیاتی نظام کو ہر لحاظ سے بہتر کرتے ہیں، مطلب آپ کا امیون سسٹم بھی امیون بہتر کرتے سسٹم. جی ہاں، بیسکلی یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کروں گا، اس ریسرچ کو ہم انٹر لنک کریں گے وہاں پر، کیونکہ کچھ ایسے وائٹامنز ہیں جب ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر تو یادداشت آپ کی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں جیسے کہ جگر کی، ہارٹ کی، وہ آپ میں از خود جو ہے نا ایک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بڑھتے ہیں اس کی طرف. ہاں، واضح طور پر ضروری ہے کہ آپ کی غذا میں پروٹین، وٹامنز، معدنیات، چکنائی، پھل، سبزیاں، دالیں اور مفید قسم کا گوشت ضرور ہونا چاہیے. لیکن تیز رفتار سے بڑھتی ہوئی زندگی، مصروفیت اور مہنگائی نے ہماری خوراک کو ناقص سے ناقص بنا دیا ہے. تو ہماری ڈائٹ میں ہم اگر دیکھیں تو نہ تو زیادہ پراپر وٹامنز موجود ہوتی ہیں، نہ ہمیں اس میں کوئی ایسی پروٹین ملتی ہے، کیونکہ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے تب بہتری آتی ہے جب ہماری ڈائٹ بہتر ہوتی ہے. تو ہماری ڈائٹ تو اگر ہم دیکھیں تو دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی تو ہے، ایسے کوئی حالات خیال میں نہیں ہے کھانے پینے کا، بالکل خیال نہیں ہے، چیزیں اس طرح سے خالص ہمیں پرووائڈ نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ملاوٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ آن کریں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مارننگ میں صبح اٹھتے ہیں لیکن اپنے بیڈ سے نہیں نکل پاتے جی، یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے ہو اور پھر سو جاتے ہو، ناشتہ نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ کم از کم جیسے ہم نے کل ایک چیز ایڈ کی تھی، آپ ایک ایپل جو ہے وہ روز اپنے روٹین میں لے کے آئیں تاکہ آپ اٹھنے کے بعد اگر سوتے بھی ہیں آپ برش کرتے ہو اس کے بعد آپ ایک سیب کو کھاؤ اور بے شک آپ سو جائیں، لیکن ناشتہ تو بہت ضروری ہے. جو کہ اسٹینڈرڈ ٹائم ہے ناشتے کا وہ 8 بجے تک آپ کو اپنا ناشتہ ہر صورت کمپلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جب یہ آگے آگے بڑھتا جائے گا پھر یہ جو ڈیفیشنسیز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں یہ آپ میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. بالکل آگے اپنی بات کو بڑھاتی ہوں اور بتاتی ہوں آپ سب کو کہ جب ہماری ڈائٹ ہی ناقص ہے تو پھر ہمارے ڈاکٹرز اصرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کچھ وائٹامنز، کچھ ٹیبلٹس کا، کچھ ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیں. جیسے اکثر اوقات لوگ تنقید کرتے ہیں اور اکثر اوقات لوگ اس چیز کو ایڈ آن بھی کر لیتے ہیں اپنی لائف میں. سب سے پہلے ہم آپ سب کو بتاتے ہیں کہ وائٹامن سی ہمارے جسم میں پروڈیوس نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیں ڈائٹ سے ہی حاصل کرنی پڑے گی، یا پھر ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں ٹیبلٹس کی صورت میں، اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس طرح کی چیزوں سے جن میں وائٹامن سی زیادہ ہو. آپ سب کو بتاتے چلیں سپلیمنٹس ہماری خوراک کا ایک لازمی حصہ ہونے چاہیے آج کے دور میں، کیونکہ وائٹامن سی کے بغیر ہم بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ساری ایسی دشواریاں ہیں جو ہمارے جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ہم ان کا سامنا کرتے ہیں. سب سے زیادہ وائٹامن سی ہمارا امیون سسٹم سٹرونگ کرتا ہے. تو موجودہ جو دور چل رہا ہے جس میں ہمارے جسم کو بار بار کووڈ کی ہر نئی ایک لہر کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر ہمارا امیون سسٹم اگر سٹرونگ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی ان سے جنگ نہیں کر پائے گی کووڈ کے دور میں. تو کووڈ کے دنوں میں شروع سے اب تک، جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے تب سے اب تک یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ وائٹامن سی اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنا لیجئے، کیونکہ وائٹامن سی سٹرونگ کرتی ہے، بناتی ہے ہمارے امیون سسٹم کو. تو اگر امیون سسٹم ہی سٹرونگ ہوگا تو ہم بہتر سے بہتر ہم ہر طرح کی بیماری سے بچ سکیں گے. آپ سب کو بتاتے چلیں 500 ملی گرام وائٹامن سی ضرور کھائی جائے اور انتہائی فوائد اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو اس خبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اسی خبر کو مزید ڈیٹیل بتاتی ہوں، کنٹینیو کرتے ہیں. دوسری وائٹامن جو شیئر کی گئی وائٹامن ڈی، دنیا بھر کی آبادی اور بالخصوص خواتین میں وائٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو وائٹامن ڈی کو حاصل کرنا، دھوپ میں بیٹھنا، آج کل ہماری لائف اتنی بیزی ہو چکی ہیں، دھوپ میں بیٹھنے کا بھی کوئی خاص پراپر ٹائم نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ آپ منتھ میں ایک بار وائٹامن ڈی کی ایک ٹیبلٹ یا ایک امپیول ملتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے، جو آپ اپنی مطلب منتھ میں ایک بار آپ وہ یوز کر لیں تو اس کے بعد آپ کو پورے ایک منتھ بعد ہی وہ امپیول لینا ہے یا ٹیبلٹ لینی ہے. تو وائٹامن ڈی بھی ایک ایسا سپلیمنٹ ہے جو لازمی ہے ہمارے جسم کے لیے، ہمارے امیون سسٹم کو سٹرونگ بنانے کے لیے. آپ کو امیون سسٹم سے ریلیٹڈ اس لیے خبر دے رہے ہیں تاکہ آپ وہ تمام وائٹامنز اپنی ڈائٹ میں ایڈ آن کر سکیں جو آپ کی امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے. کیونکہ میں نے جیسا پہلے بھی بتایا آج کے دور میں کووڈ سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے لیے سب سے ضروری ہے ہمارا امیون سسٹم کا سٹرونگ ہونا، تندرست اور صحت مند ہونا.
خیر آگے بڑھتے ہیں اور وائٹامن ڈی کی مقدار کو بین الاقوامی ایونٹ میں یونٹ میں روزانہ IUD کے لحاظ سے ناپ پایا جاتا ہے. اور آپ سب کو بتاتے چلیں اس کے علاوہ زنک ایک ایسی چیز ہے جو ویسے تو دھات ہے لیکن دنیا کی زیادہ سے زیادہ 30% آبادی اس کی کمی کا شکار ہے. تو اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ زنک بھی ایڈ کیا جائے, ٹھیک ہے, جو ہمارے حالات کو بہتر بنائے. اور اس کے علاوہ ایک ایسا انگریڈینٹ جو ہمارے روایتی کھانوں کا تو ایک اہم جز ہے, سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. خواتین اگر گھر میں کھانا بناتی ہیں تو بھی ہلدی کا استعمال لازمی ہوتا ہے. اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو بھی دودھ میں ہلدی ملا کر اسے دی جاتی ہے یا اوپر ہلدی لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کا خون بہنا رک جائے. تو ہلدی ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرتا ہے, جو آپ کے جسم میں ہوئی توڑ پھوڑ کو ریپیئر کرتا ہے, مرمت کرتا ہے. تو ہلدی, زنک, وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی, ان 4 چیزوں کا اپنی لائف میں ایک خاص حصہ بنا لیں اور ان کا استعمال لازمی کر دیں. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم جب بھی ہلدی استعمال کرتے ہیں تو ہم باہر کی تیار کی ہوئی سٹور سے ایک پاؤڈر لے کر آتے ہیں جو ہلدی ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہرگز نہیں ہوتی. ہلدی اگر ہم گھر میں بنائیں, ہوم میڈ بنائیں, تو ہلدی ایک سبزی ہی ہے. جیسے ادرک ہم حاصل کرتے ہیں, لہسن حاصل کرتے ہیں, ویسے ہی ہم مارکیٹ سے جا کر ہلدی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اسے دھو کر, ابال کر, پھر پیس کر, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو مل جائے گا انٹرنیٹ پر بھی. بہت سارے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. تو خالص ہلدی کا ہی استعمال کیجئے. ہلدی کا استعمال یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سٹور سے لے کر آئیں اور وہ ایک پاؤڈر ہوتا ہے, ہم نہیں جانتے اس پاؤڈر میں کون کون سی چیزیں شامل کی جاتی ہیں, کیا کیا پیس کر ہمیں آگے پروس دیا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ ہلدی آپ لوگ خالص ہلدی یوز کریں اور اسی ہلدی کا فائدہ بھی ہے. اور ہلدی کے ساتھ ساتھ دار چینی کا استعمال بھی اپنی لائف میں یقینی بنائیں. تو یہ ہم نے آج ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ویورز کو آگاہ کیا. کافی مطلب انفارمیٹیو چیزیں تھیں اور یہ دونوں خبریں ایک دوسرے سے انٹرلنک کرتی تھیں. اور وائٹامن سی, ڈی, کیونکہ وائٹامن سی آپ کی باڈی پروڈیوس نہیں کرتی. اکثر جو لوگ شکایت کرتے ہیں ڈارک سرکلز کو لے کے, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی یہ آپ کے جو اس میں ترش چیزیں ہیں وہ اس کا استعمال آپ کریں. مطلب جیسے کہ لیمن ہے, اس میں اورنج جوسز ہیں. لیکن ایک اور بات, ہم جب فروٹس کے ذریعے وائٹامن سی لیتے ہیں تو اس کی ایک الگ گلو ہوتی ہے, اس کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم فروٹ سے اپنی ڈیفیشنسی کو کنٹرول بہت دیر سے کریں گے. اگر ہم وائٹامن سی یا ڈی یا کسی بھی وائٹامن کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں تو ہمیں ضرورت ہے سپلیمنٹ کی, جس کے ذریعے ہم فوری اپنی کمی ختم کر کے. جیسے وہ ابھی وائٹامن ڈی کے لیے انہوں نے بتایا کہ امپیول ہے جو آپ مہینے میں ایک دفعہ یوز کرتے ہو, 1 منتھ کے بعد. کچھ ایسی ٹیبلٹ کیپسولز بھی ہیں جو آپ 15 دن کے بعد یوز, مطلب مہینے میں 1-2 دفعہ یوز کرتے ہو, اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں یوز کر سکتے کیونکہ روٹین ایسی ہے, ڈائٹ ایسی ہے کہ آپ پراپر ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے. اور پھر ہم انسان فطرتی طور پر تھوڑا سا سست بھی پایا گیا کہ ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں, اگر ورک اسٹیشن پہ بھی بیٹھے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اٹھ کے جانا نہ پڑے کہیں یا کسی سے کچھ منگوانا نہ پڑے. تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک سے واپس آ کے جائیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے.